بہو کی کمزوری کی وجہ سے اور گھر میں کام کر کر کے طبیعت اتنی خراب ہوتی ہے، اس کا حمل ضائع ہو جاتا ہے اور اس کو ابارشن کرانا پڑتا ہے۔ اسی کی ساس اپنے بیٹے کو جو دبئی میں اس پہ فون پہ کہتی ہے کہ تمہاری جو بیوی ہے نا ذرا ماڈرن نخرے والی ہے، اس کو ابھی بچہ نہیں چاہیے تھا، اس لیے اس نے ابارشن کرا دیا ہے تاکہ اس کی فکر خراب نہ ہو۔ جو بندہ پردیس میں ہوتا ہے پہلے بڑا دکھی ہوتا ہے، اس کو اتنا غصہ آتا ہے کہ میری بیوی نے کیا کام کیا ہے، اس کا دل کرتا ہے ابھی پاکستان جاؤں اور بیوی کو طلاق دے دوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام ہے نعمان عطا۔ کہانی ہے گجرانوالہ کی فاطمہ کی، جو بہت ہی غریب گھر کی لڑکی تھی، خوبصورت تھی، پیاری تھی۔ اس کی شادی ہو جاتی ہے ایک امیر گھر میں، جو نئے نئے امیر ہوتے ہیں۔ اس کا شوہر دبئی میں تھا، وہ پاکستان آتا ہے، شادی ہوتی ہے۔ جب تک وہ پاکستان رہتا ہے نا تو اس کی جو بیوی کے نا نخرے بہت اٹھاتے ہیں سارے گھر والے۔ اس کی نندیں ہر ٹائم بھابھی بھابھی کیا تھکتی نہیں ہے۔ جو اس کی ساس ہے، بیٹا جوس پیو، بیٹا پیزا کھا لو، بیٹا جو اس کی بہو فرمائش کرتی وہ بنتا۔ تو فاطمہ بڑی خوش ہوتی کہ میرے تو نصیب کھل گئے، بھاگ کھل گئے، میرے کتنے اچھے سسرال ملے ہیں، ساس کتنی اچھی ہے، نند کتنی اچھی ہے، میرا شوہر کتنا اچھا ہے۔ بڑی خوش ہوتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ اسے تو پتہ ہی نہیں ہے اس کا ڈرامہ چل رہا ہے۔ جو ہی اس کا شوہر واپس چلا جاتا ہے دبئی، اسی دن صبح صبح وہ لیٹی ہوتی ہے، ابھی سب اٹھے نہیں ہوتے، اس کی ساس اٹھ کے آتی ہے، اس کا پاؤں سے پڑ کھینچتی ہے، پاؤں سے پڑ کھینچ کے آتی ہے، اٹھ جا مہارانی، تیرا ہارمون پیریڈ ختم ہی نہیں ہو رہا، اٹھ جا، گھر کا کام کر، کچن کا کام کر۔ وہ کہتی ہے گھر میں میڈ ہے، صفائی والی ہیں، نوکر ہیں، چاکر، کدھر ہے سب؟ کہتے ہیں غریب گھر کی لڑکی ہم کیوں بیا کے لائے تھے تاکہ گھر میں کام شام کرے۔ وہ سب کو چھٹی کرا دی نوکروں کو، اٹھ جا اب تیری ذمہ داری گھر کا کام کرنا۔ اٹھ جاتی ہے، گھر میں کچن میں جاتی ہے، ناشتہ بناتی ہے، ناشتہ بنا کے نندوں کو جا کے جگاتی ہے کہ اٹھ جاؤ میں نے ناشتہ بنا دیا ہے۔ وہ نندیں جو سارے دن بھابھی بھابھی کہہ تھکتی نہیں تھی، وہ کہتی ہیں کو بڑا احسان نہیں کیا، ناشتہ بنا دیا تو ٹیبل پہ لگاؤ ہم آ رہے ہیں، بس ناشتہ ٹھنڈا نہ ہونے پائے، ڈھک کے رکھنا۔ ان آتے اتنی لیٹ ہیں ناشتہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پھر چلاتے ہیں ناشتہ ٹھنڈا ہے، دوبارہ ناشتہ بناؤ، دوبارہ ناشتہ بنتا ہے۔ اور ناشتہ کھا کر کے سب لوگ جاتے ہیں روم میں، اور یہ بھی روم میں جا رہی ہے تھی فاطمہ بھی۔ اس کی ساس کہتی ہے برتن تیری ماں دھوئے گی۔ وہ حیران ہوتی ہے کہ ساس کتنی بدتمیز ہو گئی ہے، فوراً ماں باپ پہ چلی جاتی ہے، برتن دھوتی ہے، برتن دھو کے روم میں بھی جانے لگتی ہے۔ ساس کہتی ہے ڈسٹنگ کون کرے گا، ڈسٹنگ کرو، صفائی کرو۔ ڈسٹنگ کرتی، صفائی کرتی ہے، اتنے دوپہر کا ٹائم ہو جاتا ہے، پھر دوپہر کھانا بناتی ہے، پھر کہتی کپڑے دھو لو۔ روٹین چلتی رہتی ہے اس طرح۔ اور جب فاطمہ گرمی میں، سخت گرمی میں دوپہر میں کام کر رہی ہے، کپڑے پورے پسینے سے بھیگے ہوئے ہیں، اور پورے جو گھر کے لوگ ہیں نا، اس کی نندیں، ساس سسر، سب اے سی والے روم میں چلے جاتے ہیں۔ ایک روم تھا اس میں اے سی لگا ہوا تھا، سب اس میں شفٹ ہو گئے ہیں، کوئی موبائل پہ لگا ہوا ہے، کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے۔ اور فاطمہ جناب برتنوں سے لڑ رہی ہے، آنسو آ رہے ہیں، پسینہ بھی آ رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی اس کو کہ میں یہاں پہ شادی کرا کے مصیبت میں ڈال دیا، مجھ کو تو پھنس گئی میں تو۔ کبھی کبھی سوچتی ہے میں نے شوہر کو بتاؤں، پر اس کا شوہر نے شادی کے وقت اس کو یہ کہا تھا کہ میری ماں نے مجھ کو بڑا مشکل سے پالا ہے، بڑی غربت دیکھی میں نے، تو میری ماں کو کبھی تکلیف نہ پہنچانا، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اب وہ سوچتا کہ اس کے شوہر نے یہ بھی کہا ہے، اب کروں تو کروں کیا۔ اب یہ روٹین چلتی رہتی ہے، اور اسی اسنا میں نا بہت زیادہ بل آتا ہے، سب اے سی چلاتے ہیں تو بل تو بہت آئے گا نا۔ تو اس کی نند جو ہوتی ہے نا اپنی ماں کے پاس بل لے کے آتی ہے، ماں دیکھو بل آیا 50,000 اور چلاؤ اے سی۔ تو بھائی نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ پیسے جمع کرو تاکہ میں نے کاروبار کرنا ادھر آ کوئی، اتنا بل آیا تو بھائی تو بہت چلائے گا۔ اس کی ساس نے بڑی پریشان ہوتی بل دیکھ کے، پھر ایک دم مسکراتی ہے، کہتی فون لے کے آ۔ کہتی کیا ہوا کیا؟ کہتی فون تو لے کے آ، میں بتاتی ہوں۔ فون لاتی ہے اپنے شوہر کو، فون اپنے بیٹے کو فون میں لا کے کہتی ہے بیٹا کیا کر رہے ہیں، میرے سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، بہت بھول ہو گئی، میں نے سوچا نہیں تھا ایسا ہوگا، ہم تو غریب گھر کی لڑکی لے کے آئے تھے اس لیے۔ وہ کہتا ہوا کیا ماں بتاؤ مجھے؟ وہ کہتے ہیں غریب گھر کی لڑکی غریب گھر کی لڑکی اس لیے لے کے آئے تھے، گھر میں کام شام کرے گی، وہ تو بھائی ہر ٹائم اے سی میں پڑی رہتی ہے، اب میں ہم بہت پریشان ہیں، دیکھو بل آ گیا 50,000، اب کیا کریں، اس کو رکھ بھی نہیں سکتے، چھوڑ بھی نہیں سکتے۔ بیٹے کو بڑا غصہ آتا ہے، اتنا بل آ گیا 50,000، پریشان ہوتا ہے، پھر سوچتا ہے ٹھیک ہے اب مشکل نہیں، میں کرتا ہوں بندوبست، میں سمجھاؤں گا اس کو، بیوی کو بھی۔ اور ادھر جو بیوی ہے نا، وہ جب کچن میں کام کر رہی ہوتی ہے، تھکتی ہے، تو اس کی طبیعت خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے، کبھی الٹیاں آتی ہیں، کبھی چکر آتے ہیں، تھکاوٹ ہوتی ہے۔ اس کی ساس کو سب معلوم پڑ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔
وہ کچھ نہ گھنی بن جاتی، کچھ نہیں کہتی اس کو. 2-3 دن بعد نا اس کی جو ہے ماں اس سے ملنے آتی ہے. ماں کو بتاتی ہے میری طبیعت خراب رہتی ہے. ماں کو ساتھ لے کے جاتی ہے ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر کہتی ہے بھائی مبارک ہو، آپ کی بیٹی تو ماں بننے والی ہے. وہ بڑی خوش ہوتی ہے، گھر لے کے آتی ہے. گھر لا کے اس کی ساس سے کہتی ہے مبارک ہو، آپ دادی بننے والی ہیں. تو وہ بڑی خوش ہوتی ہے، اپنی بیٹی جو بہو ہے اس کا ماتھا چومتی ہیں. تو فاطمہ کی ماں اسے کہتی ہے گھر میں کام والی رکھ لیں تاکہ کوئی پریشانی نہ بن جائے. پہلا مسئلہ ہے. وہ کہتی ہے میں کوئی بہو تھوڑی لے کے آئی ہوں، میں تو بیٹی بھی آ کے لے کے آئی ہوں. یہ تو میری بیٹی کی طرح ہے. جاؤ بیٹا تم بیڈ روم میں جاؤ، ریسٹ کرو، میں تمہارے لیے جوس لے کے آتی ہوں. وہ حیران ہوتی ہے، ساس کبھی میٹھی بن جاتی ہے، کبھی کڑوی بن جاتی ہے، کیا کرتی ہے پتہ نہیں. ساس تو ڈرامے کر رہی تھی. جو اس کی ماں چلی جاتی ہے نا، ساس آ جاتی پھر کھینچتی ہے پاؤں سے پکڑ کے. اٹھ جا مہارانی، میں نے بھی 8 بچے پیدا کیے ہیں، تو کوئی نیا بچہ نہیں پیدا کرنے والی. جا کچن میں کام بہت ہے، سمیٹ جا کے کام. کچھ نہیں ہوتا، ڈاکٹر تو پاگل ہے، ایسے کہتے رہتے ہیں بیڈ ریسٹ بیڈ ریسٹ. وہ بیچاری ایسی ہانپتی کانپتی کچن میں آ جاتی ہے. کئی بار سوچتی ہے اپنے شوہر کو فون پہ بتاؤں کہ میں ماں بننے والی ہوں. اس کی ماں نے بتایا نہیں ہے ابھی تک، کیونکہ عورت کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے اس وقت جب وہ ماں بننے والی ہوتی ہے. تو اپنے شوہر سے ڈسکس کروں، اس کے بارے میں بات کروں، بچے کے بارے میں ذکر کریں آپس میں. اور اس کی جو ساس ہے اس نے ابھی تک بتایا ہی نہیں اپنے بیٹے کو. اور فون تو اس کے پاس ہے سارا. فون جب اس کا دل ہوتا ہے فون میں بات کراتی ہے اور اس کے سر پہ کھڑی رہتی ہے. ادھر نا قدرتی طور کچن میں فون مل جاتا ہے اس کو. فون کرتی ہے اپنے شوہر سے، کہتی ہے مبارک ہو، آپ باپ بننے والے ہیں. وہ بڑا خوش ہوتا ہے، وہ بڑی تعریف کرتا ہے بیوی کی. کہتا ہے اگر بیٹا ہوا تو میں کنگن پہناؤں گا، بیٹی ہوئی تمہارے لیے یہ گفٹ لاؤں گا، بچہ ہوا اس کا یہ نام رکھیں گے. ابھی باتیں کر رہے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں. تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ نا میں سارے دن تھک جاتی ہوں کام کر کر کے، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے بہنوں سے کہیں تھوڑی ہیلپ کرا دیا کریں. شوہر کو تو پہلے پٹی پڑھا دی ہوتی ہے اس کی ماں نے. کہتا کون سے کام، ساری اسی میں پڑی رہتی ہے، تھک جاتی ہے کام کر کر کے. اور تمہیں میری بہنیں چبھتی ہیں. وہ شادی کے بعد اور 4-6 مہینے میں شادی پر چلی جائیں گے اپنے گھروں میں تو وہ چبھتی رہتی ہیں. تم سے پہلے وہی گھر میں کام کرتی تھی. بڑی مہرانی نہ آ گئی ہو، فون بند کر دیا غصے میں. فاطمہ پریشان کہ میں کروں تو کیا کروں، نہ شوہر میری بات سنتا ہے، ساس میرے خلاف ہے، سب میرے خلاف ہے، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا. بڑی پریشان ہوتی ہے. ادھر ساس نہ کہتی ہے آج نا بڑی نند آ رہی ہے، اس کے لیے بریانی بناؤ، پلاؤ بناؤ، قورمہ بناؤ، میٹھائی بناؤ، سب کچھ بناؤ. وہ جناب صبح سے کچن میں گھستی ہے، سارا کام کرتی رہتی ہے. صبح کہتی ہے سب کے لیے حلوہ پوڑی بناؤ. اٹھتی ہے حلوہ پوڑی بناتی ہے. ادھر کی طبیعت خراب ہو رہی ہوتی ہے، بہت طبیعت خراب تھی اس کی اس دن. کہتی ہے مجھ سے کام نہیں ہو رہا، میں جاتی ہوں روم میں ریسٹ کروں تھوڑا سا. ساس کہتی ہے زیادہ ڈرامہ مت کیا کر، چل وہاں پہ کام کر. وہ کام کر رہی ہوتی ہے. جو اس کی نند ہے، اس کے ساس سسر رشتے دار سب حال میں بیٹھے ہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں حلوہ پوڑی آئے گی، ناشتہ کریں گے. اتنے میں دھڑم کر کی آواز آتی ہے. دھڑم کر کی آواز جب آتی ہے تو ایک دم سب بھاگتے ہیں کچن میں، دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ فاطمہ زمین میں پڑی ہے، اس کے ارد گرد خون بکھرا ہوا ہے. جو فاطمہ کے نند کے سسر تھے نا، انہوں نے کہا اس کا تو بلیڈنگ ہو گئی ہے، جلدی جو ہسپتال لے کے جاؤ. شاید فاطمہ کی ساس کچھ اور کا ڈرامہ کرتی، لیکن اس کے سامنے ان کو ہسپتال لے کے جانا پڑا. ہسپتال لے گئے. ہسپتال میں جناب پہنچے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ بھائی کمزوری تھی اور ویکنس بہت تھی، اس لیے اس کا جو ہے نا مسکیریج ہو گیا، بچہ ضائع ہو گیا، ابورشن کرنا پڑے گا. ابورشن کرتے ہیں. اب وہاں پہ ساس جو سی ہے اس کی اپنے بیٹے کو دبئی میں فون کر کے کہتی ہے کہ تمہاری جو بیوی ہے نا بڑی ماڈرن تھی، نخرے والی تھی، ہم کیا کریں، غریب گھر کی لڑکی لائے تھے تاکہ ہماری بات مانے گی، سنے گی. پر وہ اس نے تو بھائی ڈائٹنگ، اے سی میں پڑے رہنا، ویکنس ہو گئی اور اس کا نا اس نے اب ابورشن کرا دیا ہے. لڑکے کو بڑا غصہ آتا ہے، دل کرتا ہے میں پاکستان جاؤں، طلاق دے دوں بیوی کو. ابورشن کے بعد گھر لے آتی ہے ماں، گھر بھی لے کے آتی ہے رکشے میں، دھچکے لگتے رہتے ہیں، بڑا برا حال ہوتا ہے. گھر لا کے جناب ابھی بیڈ روم میں جا کے ریسٹ کرتی ہے. ماں اس کہتی ہے اٹھ جا، ریسٹ کر رہی ہے. آج سب نے تندور کی روٹی کھانی ہے، باہر سے میں تندور لگا ہوا ہے، وہاں پہ روٹیاں لگاؤ تم. ابھی وہ حیران پریشان کہتی ہے میری طبیعت صحیح نہیں، مجھ سے ہلا نہیں جا رہا، اٹھا نہیں جا رہا، کچھ نہیں ہوتا، اٹھ جا، نہیں مر جاتی تو. اس کے شوہر نے رات کو جب یہ بات خبر پہنچتی ہے نا، اس نے بغیر بتایا ٹکٹ کرا لی ہوتی ہے. ٹکٹ کرا رہی ہوتی ہے اور نہ پہنچتا ہے پاکستان بغیر بتایا، کسی کو پتہ نہیں ہے پاکستان آ رہا ہے. جو ہی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، انٹر ہوتے ہی
تندور کی روٹیوں خوشبو آ رہی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میری ماں اتنی گرمی میں دھوپ میں تندور پہ روٹیاں پکا رہی ہوگی اور میری بیوی جناب آرام سے اے سی میں ریسٹ کر رہی ہوگی۔ پر وہ پاس جا کے دیکھتا ہے تندور میں جہاں پہ روٹیاں پکا رہی، اس کی بیوی کھڑی ہے وہاں پہ، پسینے سے شرابور ہے، بار بار کمر پہ ہاتھ رکھ رہی ہے، کبھی اٹھ رہی ہے کبھی بیٹھ رہی ہے۔ وہ کہتا ہے ماں تو کہہ رہی تھی اس نے ابارشن کرایا، وہ تو گھر کے کام بھی نہیں کرتی، اتنی گرمی میں دھوپ میں کام کر رہی ہے اور تکلیف میں بھی لگ رہی ہے، اس کا مطلب ہے ماں جھوٹ بول رہی تھی۔ اب وہ نا وہاں پہ کوئی خاموشی سے کوئی بات نہیں کرتا، ذکر نہیں کرتا، بیوی کو پتہ نہیں چلتا، خاموشی سے دبے پاؤں پیچھے آتا ہے، گھر میں داخل ہوتا ہے۔ گھر میں داخل ہو کے جس کمرے میں اے سی ہوتا ہے اس کمرے میں آہستہ دروازہ کھول کے اندر جاتا ہے۔ میں داخل ہوتا ہے، دیکھتا ہے کہ سب اے سی میں سو رہے ہیں۔ وہ جو ہی دروازے کھلنے کی آواز آتی ہے ہلکی سی، تو فاطمہ کی ساس سمجھتی ہے کہ شاید فاطمہ آ گئی ہے۔ وہ کہتی ہے مہارانی بن گئی روٹیاں، کوئی بھی روٹی جلنی نہیں چاہیے، اور تم اپنے آپ کو مہارانی مت سمجھنا، ہم غریب گھر کی لڑکی کیوں بہا کے لائے تھے، میرے بیٹے کے لیے ایک سے ایک اچھا رشتہ تھا، ہم اس لیے بہا کے لائے تھے غریب گھر کی لڑکی، تم کو ہم کو کام والی مل جائے، اور تیرا جو بچہ ضائع ہوا ہے نا اس کے پیچھے میرا ہی ہاتھ ہے، تاکہ میں سوچتی تو اگر تیرا بچہ ہو گیا تو بچے کیا لگ جائے گی، بچے کی دھیان لگ جائے گی، گھر میں کام کاج کون کرے گا، ہم اپنے بیٹے کی نا شادی اور کر دیں گے بچے کے لیے، اور تو اپنے آپ کو جو تھا نا مہارانی مت سمجھنا، اور جس طرح میں کہتی ہوں اس طرح سننا، اور کبھی بھی میری کوئی بات میرے بیٹے کو پہنچائی نا تو سمجھ تیری خیر نہیں ہے۔ اور اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ غصے میں سوتے ہوئے میں کیا کیا بولی جا رہی ہے، وہ سمجھ رہی تھی کہ روم میں فاطمہ داخل ہوئی ہے۔ اب وہ لڑکا تھا وہ روم سے باہر آتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں اپنی ماں کو کتنا اچھا سمجھتا تھا، ماں نے کتنا گرا ہوا کام کیا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے۔ وہ باہر جاتا ہے، فاطمہ تندور پہ روٹیاں پکا رہی ہوتی ہے، اس کو کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے، فاطمہ جب پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے تو فاطمہ کی آنکھوں میں تو آنسو پہلے ہی تھے، تو اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے تھے۔ یہ فوراً فاطمہ کو گلے سے لگاتا ہے، اس کے آگے ہاتھ جوڑتا ہے، کہتا ہے فاطمہ مجھ کو معاف کر دو، مجھے نہیں تھا پتا تمہارا اتنا ظلم ہو رہا ہے۔ فاطمہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، شکر ہے کوئی میری حق کی بات کرنے والا بھی سامنے آیا۔ وہ کہتا ہے چلو وہ روٹیاں جل جائیں گی، روٹیاں جلنے دو۔ فاطمہ کو لے کے آتا ہے، ہاتھ پکڑ کے روم میں لے کے آتا ہے، بیگ میں سب کپڑے ڈالو، سارے کپڑے ڈالو، کپڑے ڈال ڈول کے اپنی ماں کا دروازہ جو ہوتا ہے نا روم، اس میں دوبارہ نوک کرتا ہے۔ ماں اندر چلاتی ہے کل منہ ہی کہیں گی، سونے نہیں دیتی ہم کو۔ لڑکا بولتا ہے امی میں ہوں۔ کہتا ہے جو باہر آتی ہے ماں تو دیکھتی ہے فاطمہ نے بیگ تیار کیا ہوا ہے اور وہ شوہر اس کا بیٹا ساتھ ہے۔ بیٹا تم کب آیا، کیا ہوا، کیا کھا یہ بیگ کیا کچھ، وہ حیران پریشان ہو کیا گھر میں ایک دم معاملہ۔ کہتا امی میں آپ سے یہ امید نہیں رکھتا تھا، آپ میری آئیڈیل تھی، آپ میں ہیرو تھی، میں جب بھی دوستوں میں بیٹھتا تھا میں اپنی ماں کی تعریف کرتا تھا کہ میری ماں اتنی اچھی ہے، اتنی غربت میں مجھ کو پال پوس کے اتنا قابل بنایا، پر آپ نے وہی ظلم جو آپ کے ساتھ آپ کی ساس نے کیا تھا وہ آپ نے اس کے ساتھ کر دیا، آپ کو ذرا خیال نہیں آیا۔ ماں نہ ہاتھ جوڑتی ہے، معافی دے دو، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ کہتا ٹھیک ہے میں آپ کو معاف کر دیا، آپ میری مجرم تو نہیں ہے، آپ مجرم فاطمہ کی، اور میں فاطمہ کو لے کے تو واپس دبئی جا رہا ہوں۔ اوئے ہوئے ان کے اوپر تو قیامت گر گئی۔ وہ جناب فاطمہ کو لے کے دبئی آ گیا۔ ماں باپ کو خرچہ مرچہ بھیجتا تھا، ہر چیز خیال رکھتا تھا، لیکن ماں باپ کی نا ایک بار جو عزت تھی احترام تھا ختم ہو گیا۔ ایسا موقع آنے ہی کیوں دو، عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے۔ اس کہانی میں آپ کے سامنے دو کردار نظر آئیں گے آپ کو، ایک طرف ساس ہے ایک طرف بہو ہے۔ جب ساس ہوتی ہے نا تو اس کو بہو اچھی نہیں ملتی، جب ساس بہو بنتی ہے تو اس کو ساس اچھی نہیں ملتی، جب دیورانی ملتی ہے جٹھانی اچھی نہیں ملتی، جٹھانی بنتی ہے دیورانی اچھی نہیں ملتی۔ عورت کا مسئلہ عورت کے ساتھ ٹسل چلتی رہتی ہے۔ کبھی مرد کو دیکھا کسی مرد سے جلتے ہوئے؟ آج تک نہیں دیکھا ہوگا کسی مرد سے جلتے ہوئے۔ عورت تو سیم سوٹ بھی دیکھ لینا کسی عورت کو پہنے ہوئے برداشت نہیں ہوتا۔ تو اس کہانی کی آپ کے سامنے یہ کہانی آپ کے سامنے ہے، کمنٹ باکس میں آپ کی رائے لازمی چاہیے ہم کو۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔